نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے ان لوگوں کے جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا، خواہ ہم اسے ناپسند ہی کرتے ہوں تو بھی اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں تو کیا گویا ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے۔ ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں لوٹ جائیں الا یہ کہ ہمارے رب کی مشیت اور ہمارے رب نے علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہے۔ ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے، تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ پیچھے والا جو ہے ٹاپک ہے حضرت شعیب کے بارے میں کہ ان کی قوم میں یہ بھی ایک ہٹ درم قوم تھی اور اپنی مناپ تول میں بہت زیادہ کمی بیشی کرتے تھے اور چیٹنگ کرتے تھے، تو خیانت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار وارننگز بھیجیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایمان نہیں لاتے تھے، شرک نہیں چھوڑتے تھے، اپنی ہاتھوں سے باز نہیں آتے تھے۔ پھر انہوں نے آخر نبی کو معجزہ مانگا تو معجزہ آ بھی گیا اونٹنی کی شکل میں، اور یہ وہی تھا جو انہوں نے مانگا تھا۔ پھر ان کو بس ایک چیز کہی گئی تھی کہ آپ نے اس کو تکلیف نہیں دینی اس اونٹنی کو، لیکن یہ باز نہیں آئی اور انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ اب مارنے کے بعد پھر ظاہر ہے ایسی چیزوں کے اوپر پھر قوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو اب یہ حضرت شعیب سے پھر سے آگے سے ان کی جرا اور بحث چل رہی ہے۔ حضرت شعیب کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی اتباع کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اب وہ کھلم کھلا آپ کی دشمنی کے اوپر اتر آئے، اور جو اسپیشلی جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا، پاورفل لوگ ہوتے ہیں، طاقت میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں جن کی مانی جاتی ہے عام لوگوں کے لیے، تو اب وہ ڈائریکٹلی دھمکانے پہ آگے کہ اگر تم لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی اتباع کی، نبی کی اتباع کی، تو ہم تمہارا تم ہماری دشمنی میں آ جاؤ گے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، فَأَخْذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر ایک خطرناک زلزلہ نے انہیں آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنَّهُمُ الْخَاسِرِينَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی گویا کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا بالآخر وہی خسارے میں رہے۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو شدت سے اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں۔ یہاں پہ ہم دیکھیں ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ جو شعیب علیہ السلام کے حامی تھے، جنہوں نے ان کی تباہ کی تھی، ان کو پہلے ہی بستی سے نکال دیا گیا تھا۔ اور یہاں پہ سخت قسم کا زلزلہ آتا ہے جس میں بادل اور چیخ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پہلے ان پر ایک بادل چھا گیا جن سے شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگیں، پھر ان سے ہولناک اور دل خراش گرخت قسم کی آوازیں برآمد ہوئیں، اور اسی طرح نیچے سے زلزلے نے آ لیا اور یہ سب لوگ اپنے گھروں میں موت کے ہوش میں چلے گئے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے سینوں کو زمین سے چمٹا رکھا تھا تاکہ ان عذاب سے کم تکلیف ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہ صرف شعیب علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، اللہ کا نبی، ان کی تعلیمات کو، بلکہ معجزہ مانگ کے پھر اس کی بھی بے حرمتی کی، ان کو بھی مارا، اونٹی کو مار ڈالا۔ اس کے بعد جو لوگ ان کے ساتھی تھے ان کو دھمکایا، اور پھر کھلم کھلا کہتے تھے کہ اللہ سے کہو اگر تم بہت ہی سچے نبی ہو تو لے آئے جو عذاب، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے گھر بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، اسٹرانگ، اور تو ان لوگوں کو بڑا مان تھا کہ ہم بہت پاورفل لوگ ہیں، ہمارے پاس اسٹرانگ گھر ہیں، سب کچھ ہے، تو ہمیں کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، تو اللہ تعالیٰ کے آگے کس کی ٹھہر سکتی ہے آپ بتائیں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی طریقے سے ان لوگوں کو اس قدر شدید قسم کی آفت آئی کہ وہ بالکل ہی ایسے لگا جیسے یہاں پر کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔
اور ان چیزوں سے ہم لوگوں کو عبرت حاصل ہو، آمین۔ پھر ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا قانون سنت جاریہ بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی قوم مجموعی طور پر اپنے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم پر ہلکا پھلکا عذاب بھیجا جاتا ہے، جیسے کہ حد سالی، مہنگائی، وبا اور بیماری وغیرہ۔ یہ عذاب تنبیہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب قوم اس کا اثر قبول نہیں کرتی تو خوشحالی سے قوم کی آزمائش کی جاتی ہے، رزق اور افرادی قوت میں خوب اضافہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھے برے دن تو انقلابی زمانہ سے ہمارے باپ دادا یہ کرتے آیا کرتے تھے، اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اچانک عذاب الہی نے آ پکڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو شدت و تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجتا ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو اللہ کے نزدیک چھوٹی ہیں، جیسے آج کل بھی یہ بیماری ہے، وبا ہے، کوئی قحط سالی آ جاتی ہے کبھی، اور کبھی بے شمار سیلاب آ جاتے ہیں، تو لوگ مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ٹیمپریری طور پر ہم بھاگ دور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھی شروع کرتے ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم بدلتے نہیں ہیں اپنے آپ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ چیزیں ہٹا دیتا ہے اور نئی ایک آزمائش آتی ہے، اور وہ کھل کے اللہ رزق دیتا ہے، ان کی مشکلیں دور کر دیتا ہے کہ شاید اس طریقے سے یہ لوگ بدل جائیں، لیکن لوگ واپس اپنی ہٹ درمی پہ چلے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے یہ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے، کبھی اچھا کبھی برا، اور وہ اپنی روش پہ واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے ایسے عذاب آتے ہیں کہ وہ لوگ بے خبری میں مارے جاتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تو اللہ کے ایک بڑے عذاب کو دعوت دے چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں بالکل پورا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ برکاتٍ من السماء والارض، زمین اور آسمان دونوں کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا، پھر ہم نے انہی کی کرتوتوں کی برداشت میں ان کو واپس دھر لیا۔ یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ سویا ہوا انسان تو ویسے ہی آدھا مرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایک موت کی کیفیت ہوتی ہے، غفلت کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس حالت میں اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو آپ تو سوئے سوئے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ یا وہ اس سے بے خوف ہو گئے کہ چاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب ہے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ چاشت یعنی دن میں جب سورج خوب چمک رہا ہوتا ہے تب بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ افآمنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ کیا ان کو یہ ہدایت نہیں ملی جو ان بستیوں میں ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ہم ان پر مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر کر سکتے ہیں کہ وہ سن بھی نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے پھر سے ڈرا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہمیشہ اچانک آتا ہے۔ پھر جو لوگ اللہ کی چال سے کیوں غافل ہو گئے ہیں اور نبی کی دعوت کو ٹھکرائے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوا، اور یہ اس جیسے الفاظ مثلاً مثال کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں عربی میں۔ مثلاً برائی کا جو رد عمل اللہ کی طرف سے ہوگا اسے بھی برائی کا نام دیا جائے گا، جیسے فرمایا برائی کا بدلہ بھی اس جیسی برائی ہے، الشورى کے اندر آتا ہے۔ اس طرح معاندین کی جانب سے استہزاء کا جو رد عمل اللہ سے ہوگا اسے بھی استہزاء کا نام دیا جائے گا، جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہ ایک سمجھانے کے لیے ایک جوابی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تدبیریں ہوتی ہیں انہیں ہم مکر یا چال نہیں کہہ سکتے۔ پھر آتا ہے کہ تباہ شدہ بستیاں یعنی قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، اصحاب مدین کی تباہی لوگوں کو سبق دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن انسان ہے کہ اس کا سبق نہیں لیتا۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا لیؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك یطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔
یہ بستیاں جن کے حوال ہم آپ سے بیان کرتے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، اور جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اسی پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صورت مکی ہے، اور اس وقت ڈائریکٹ جو واسطہ پڑا ہوا ہے مشرک لوگوں سے پڑا، جو کافر بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں۔ تو یہاں پہ نان سٹاپ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پرانی امتوں کے جو حالات ہیں ان کو سنیں اور ان سے سبق لیں، اور ان کے اندر بھی نبی آئے تھے، انہوں نے جٹایا تھا، اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ نے۔ تو ہمارے درمیان بھی اب نبی موجود ہے، اس وقت کے لوگوں کے درمیان تو اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ڈائریکٹ خود ان کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور ان کی ہٹ درمیاں اللہ تعالیٰ ان کو پرانے لوگوں کے جو ہیں احوال بتا رہے ہیں۔ اور وما وجدنا، ان میں سے اکثر لوگ اکثر من عہدی ایسے ہیں جن میں ہم ہمارے عہد کا پاس نہ کیا، وَإِن وجدنا اکثر لفاسقین، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو فاسق ہی پایا۔ اور اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے معجزات دے کے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی۔ پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کو کیا انجام ہوا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کا آگے سے انشاءاللہ قصہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کی کافی ڈیٹیل ملتی ہے ہمیں باقی انبیاء کے مقابلے میں۔ تو مصر جو فرعون ہوتے ہیں وہ مصر کے جو بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، کوئی ایک بندہ نہیں تھا، جو بھی بادشاہ بنتا وہ فرعون ہوتا تھا۔ جیسے کوئی خلیفہ ہوتا ہے، یہ میرے ایک ٹائٹل ہوتا ہے جس کے تحت وہ جو بھی نیا آتا ہے وہ فرعون ہوتا جاتا ہے۔ اور تقریباً 1500 سال قبل مسیح کا جو ٹائم تھا، اس زمانے کے لوگ اپنے آپ کو فرعون کہلاتے تھے، اور ان زمانے میں ان کی سلطنت بہت وسیع تھی۔ شام سے لے کے لیبیا تک، دوسری جانب حبشہ تک یہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ سب سے بڑے بادشاہ یعنی شمس دیوتا کی روح بادشاہ وقت کے جسم میں حلول کر جاتی ہے، تو گویا اس کا جسمانی مظہر ہوتا ہے، جیسا کہ مغل بادشاہ بھی سم ٹائم اپنے آپ کو ذل الہی کہلواتے تھے، یعنی جو ان کا جو سب سے بڑا دیوتا ہے بادشاہ سن دیوتا، اس کی جو روح ہے وہ جو اس وقت کا فرعون بنا ہوا تو اس کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ پھر ایک خدائی مظہر کے طور پہ سب کا خدا بن کے بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کو اپنی زندگی میں 2 فرعونوں سے واسطہ پڑا تھا، جن سے ان کی ایک جس نے ان کی تربیت کی تھی جب وہ بچے تھے، تو حضرت آسیہ نے ان کو پالا تھا، تو ایک فرعون کے گھر میں ہی پلے تھے نا۔ اور اس وقت جب حضرت موسیٰ حضرت شعیب کی تربیت میں 10 سال رہ کر آئے، اس وقت جو ان کا جس نے ان کو پالا تھا اس کا نام تھا رامسیس، وہ مر چکا تھا، اور اس کا بیٹا تخت نشین ہو چکا تھا، جس کے دربار میں حضرت موسیٰ نے دعوت و تبلیغ کی۔ تاہم یہ صرف تاریخی معلومات ہیں، قرآن سے ان کا ثبوت نہیں ملتا، یعنی یہ جو روایات سے پتہ چلتا ہے یہ اس بیک گراؤنڈ کا، قرآن اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں دیتا، بس ہمیں فرعون کا ذکر آتا ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ ہوا کیا۔ قال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے فرعون سے کہا میں یقیناً رب العالمین کا جو اللہ کا رسول ہوں۔ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق، میرے لائق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہے۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزات لایا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آیا ہے تو اسے پیش کرو۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، اور تو وہ فوراً ایک اژدہا بن گیا، اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو دیکھنے کو چمکدار دکھائی دینے لگا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بہت بڑا ماہر جادوگر ہے یا ساحر ہے۔ حضرت موسیٰ نے کسی بھی نبی کی طرح سب سے پہلے فرعون کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی، جسے اس نے ٹھکرا دیا۔ اور اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کا، یوسف کی دعوت پر جب بنی اسرائیل کنعان یعنی فلسطین سے مصر آ گئے، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، ان کے بیٹے اور پوتے وغیرہ پورا کنبہ تقریباً 450 افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت یوسف کی زندگی میں تو انہوں نے مصر میں عزت و احترام سے وقت گزارا، بعد میں تقریباً 400 سال جو حضرت موسیٰ کی بعثت کا زمانہ ہے کہ عرصہ میں گمراہی، کمزوری اور ذلت کی پستی میں گرتے چلے گئے، حتیٰ کہ فرعون نے انہیں پوری طرح اپنا غلام بنا لیا اور ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بچیوں کو لونڈیاں بنانے لگے اور زندہ رکھا جاتا۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یوسف، حضرت یعقوب، ان کی اولاد تھی، اور انہی کے قبیلے تھے جو مصر میں حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے مصر میں شفٹ ہوئے تھے وہاں پہ، اور 400 سال کے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کتنے بدل جاتے ہیں، کہ جو مصر کے جو ہیں بادشاہ لوگ وہ سارے فرعون ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ بہت نچلے طبقے میں چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ کا اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں،
اور نبی بنا کے بھیجتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اور یہاں پہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کر دیا، کیونکہ وہ لوگ ان کو غلام بنا چکے تھے، اور بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد اور آگے ان کی قوم تھی۔ تو فرعون کی قوم حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو ہی سمجھا۔ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب معجزات آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جس قوم میں بھیجے جاتے ہیں اس قوم میں جس چیز کو سب سے زیادہ لوگ امپریس ہوتے ہیں نا، اسی کے مطابق ان کو معجزے دیے جاتے ہیں نبیوں کو، تاکہ ان سے بڑھ کے کوئی چیز آئے، تاکہ ان کے اندر جو اپنی ایک بڑائی ہے وہ نکل جائے۔ تو یہاں پہ چونکہ یہ لوگ جادوگر کے ماہر تھے، یہ سارے کے سارے جادوگری کے، اور ہر کمال چیز کو جادو کا یہ معجزہ بناتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ سے معجزے طلب کیے تو انہوں نے جو معجزے دکھائے اپنے، اس کو بھی انہوں نے کیا کہا آگے سے کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا، یعنی ہم سے بھی اونچے لیول کا ساحر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجح واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ پھر انہوں نے کہا موسیٰ اور اس کے بھائی کو التوا میں رکھو اور شہروں میں ہرکارے بھیج دے جو ہر ماہر ساحر کو تیرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ساحر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا۔ فرعون نے کہا ہاں، میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے۔ اور پھر مقابلے کے وقت ساحر کہنے لگے موسیٰ تم پہلے ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ اور کہا تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا اور خوف زدہ کر دیا، اور بڑا زبردست سحر بنا لائے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی اب تو بھی اپنا عصا ڈال دے، اور عصا اژدہا بن کر فوراً ان کے جھوٹے شعبدوں کو نکلنے لگا۔ چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان ساحروں نے بنایا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا۔ چنانچہ فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہوئے اور انہیں نکو بن کر واپس جانا پڑا۔ جادوگر بے اختیار سجدہ میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ اب ایک پورا سینیریو جو اس کے دربار میں پیش ہوا، جب انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہ آپ لے کے آئیں جادو، انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا، اس کو انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے سوچا یہ بھی ایک جادو کا کرشمہ ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے بڑے بڑے جادو لائیں اور جادو کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی جو حضرت ہارون، انہی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تھا، ان کو روکے رکھا، اور بڑے بڑے جو ہیں وہ جادوگروں کو بلایا گیا تاکہ وہ مقابلے کے لیے آئیں اور حضرت موسیٰ کے جادو کا مقابلہ کریں۔ جادوگروں نے اپنی اجرت کے بارے میں پوچھا، ہم نے پڑھا، اور یہی فرق ہے کہ معجزے جادو کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جادوگر کا سارا شعبدہ مالی مفاد کے لیے ہوتا ہے، وہ ان کی ایک آرٹ ہوتی ہے جس سے وہ دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ ہر نبی جو پہلے ہی وضاحت کر دیتا ہے کہ اپنی اس جد و جہد معجزات وغیرہ کی بنا پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اور میرا اجر تو اللہ ہی کے ہاں ہے، اور معجزے بھی اللہ ہی کی دین ہوتے ہیں۔ تو یہی فرق ہوتا ہے ان کا اور نبیوں کے معجزات کا۔ جادوگروں کو چونکہ بتایا گیا تھا کہ ان کا پالا ایک بہت ہی بڑے جادوگر سے پڑنے والا ہے، تو لیکن جادوگروں کو بہت ہی اعتماد تھا اپنے اس فن کے اوپر کہ انہوں نے بے شمار تعداد میں اپنا جو ہے انہوں نے وعدے کیا کہ ہم کرتب دکھا لیں گے اور موسیٰ کے جادو کا توڑ کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ بلکہ وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ایڈوانس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے کیا ملے گا۔ جادوگری کا دنگل تھا جو بہت بڑے پیمانے پر لگایا گیا، اور بہت بڑی تعداد میں جادوگر بھی آئے اور تماشائی بھی آئے، اور اتنے بڑے جادو کی سابقہ اداروں ادوار میں نظیر نہیں ملتی، یعنی کہ بہت بڑا ایک ایونٹ منعقد کیا گیا جس میں بہت سے لوگ دیکھنے والے بھی بلائے گئے اور جنہوں نے کرنا تھا تماشا وہ بھی بلائے گئے سارے جادوگر، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کیا۔ ان کے جتنے جادو انہوں نے پھینکے تھے، حضرت موسیٰ نے جب اپنا پھینکا اللہ کے حکم سے جو اپنی لاٹھی تھی عصا، تو وہ ایک بہت اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جتنے اژدہے تھے ان کو نکل گیا۔ اور پھر جو جادوگر تھے، جو ٹاپ کلاس جادوگر تھے وہاں کے، انہیں سمجھ میں آ گئی کہ اس سے اونچا جادوگر جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا معجزہ ہی ہے، اور انہوں نے اقرار کر لیا اور انہوں فوراً زمین میں سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کہ ہم آپ کی رب ہونے پر ایمان لے آئے۔ ربی موسیٰ و ہارون، یعنی وہ رب جو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا المكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے انہیں کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی اور جو تم نے اس شہر میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے
فرعون نے ایک اور چال بنائی کہ جتنے جادوگر جو ایمان لے آئے تھے اسے کہنے لگا تم سب تو اصل میں موسیٰ سے ہی ملے ہوئے ہو، یہ سب آپ کی آپس کی ملی بھگت ہے تاکہ یہاں سے لوگوں کو نکالا جا سکے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے اسرائیلیوں کی رہائی مانگی تھی ان سے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں تو تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا اور ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، چنانچہ یہ تدبیر بھی بری طرح ناکام ہو گئی۔ سابقہ جادوگروں رب العالمین پر ایمان لانے والوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب آپ سے جو بھی بن پڑے کر دیکھو، ہم تو اللہ پر ایمان لا چکے اور ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ اور گمان غالب یہی ہے، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ شروع دن میں وہ جادوگر تھے اور دن کے آخری سمے وہ شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ یہ دیکھیں کیسے انسان کی زندگی کبھی کبھی پلٹا کھاتی ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کے ایمان کو، دین کو، تقویٰ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں نہیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہمیں نہیں پتہ کب ان کی قسمت پلٹا کھائے، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اور یہ دیکھیے کتنے بڑے بڑے جادوگر تھے جو نبی کی مقابلے پہ اترے تھے، لیکن جب ان کی قسمت میں ہدایت ہوئی اور وہ شام تک وہ شہید بھی ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ دین حق خود انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ عہد الست کی صورت میں تمام بنی نوع انسان نے اس کا اقرار کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور اس کے ناک کان کٹے ہوئے نہیں ہوتے۔ ہر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت پہ پیدا کیا، اور فطرت کیا ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، الستُ بربکم۔ یہ عہد ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، یہ عہد لیا گیا تھا اور ہم سب اقرار کر کے آئے تھے اللہ کے سامنے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مانیں گے۔ تو جب اور ہمارے اندر یہ موجود ہوتا ہے، جو اس کور تک پہنچ گیا پیغام، اب اللہ کا پیغام، تو وہ لوگ پلٹنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اور ہماری کون سی بات تجھے پھر ساحر کہنے لگے کہ ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ہماری کون سی بات تجھے بری لگی ہے، سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور اسلام کی حالت میں موت دے۔ اور فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور کہنے لگا، میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، اور ہمیں ان پر پوری شدت حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اسے اس کا وارث بنا دے، اور انجام خیر تو متقین کے لیے ہے۔ اور موسیٰ سے کہنے لگے، تمہارے آنے سے پہلے ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ ظاہر مشکلیں آئیں اور ان لوگوں کو، تو وہ حضرت موسیٰ سے کمپلین کرنے لگے، بنی اسرائیل جو تھے، کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم غلام تھے، مشکلوں کا شکار تھے، اور آپ کے آنے کی باتوں میں کیا فائدہ ہوا۔ تو حضرت موسیٰ آگے سے فرماتے ہیں کہ فکر نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو نیست و نابود کرے گا۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور پھر ہم نے فرعونیوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید کہ وہ سبق حاصل کر لیں۔ پھر فرعون اللہ تعالیٰ ان کو وہ چھوٹے عذاب جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھیجنے شروع کیے کہ شاید وہ لوگ عقل کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچی تو کہتے ہم اسی کے مستحق تھے، اور جو کہ تکلیف پہنچی ہے تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے، حالانکہ نحوست تو اللہ کے ہاں ان کی اپنی تھی، لیکن ان میں اکثر لوگ یہ نہ سمجھتے تھے۔ یہ ہم ملٹیپل ٹائم میں یہ سبجیکٹ آ چکا ہے کہ جب بھی قوموں کے اوپر اچھائی آتی ہے، کوئی ان کو اپنی طرف سے ان کے حساب سے انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اس کا کریڈٹ تو وہ خود لیتے ہیں، اور جب کوئی ان کے اوپر آفت آتی ہے تو جو موجود نبی ہوتا ہے اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں وہ ساری برائیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بہت سی جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ یہ جو نحوست ہے ان کی اپنی ہی لائی ہوئی تھی، ان کی اپنی ہی عقل پہ پتھر پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کفار و مشکین بنتے ہیں اور نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔
وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصِّلَاتٍ، اور آخر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں نشانیاں بھیجی، پھر بھی وہ اکڑے ہی رہے کیونکہ وہ تھے ہی مجرم۔ ایک کے بعد ایک عذاب آتا رہا لیکن وہ لوگ اپنی ڈٹائی پر جمے رہے۔ پہلے ان کی حضرت قحط کے بعد طوفان کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ طوفان بھیجتا ہے، حضرت موسیٰ سے التجا کی کہ دعا کرو اسے ہماری جان چھوٹے۔ جب بارش تھم گئی تھی تو فصلیں بچ گئیں تو پھر عہد سے پھر گئے، پھر تیار فصلوں پر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل بھیج دیا مگر پھر وہ مکر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس دعا کے لیے دوڑے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو غلہ کاٹ کر گھروں میں محفوظ کر لیا اور اکڑ بیٹھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر غلہ ہی میں سسری اور جوئیں اور ان چیزوں کا جو غلے کو کھا جانے والی انسیکٹس ہیں وہ بھیج دیے اور ان کا سارا غلہ جو ہے وہ بیکار ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ کے دوبارہ آئے اور پھر سے کہا کہ دعا کریں اور اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم ایمان لے آئیں گے، اور ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو چھوڑنے کا عہد کیا۔ آپ کی دعا سے عذاب بھی ٹلا تو پھر عہد شکنی کی۔ اللہ نے عذاب کے طور پر مینڈکوں کی کثرت کر دی تھی کہ برتنوں میں نیز دسترخوانوں میں بھی پڑے ہوئے کھانوں میں مینڈک چڑھ آتے تھے اور پانی پینے لگتے تو خون بن جاتا۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، پھر اکڑ بیٹھے اور ان سب کو جادو کا کرشمہ قرار دیا۔ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو وہ لوگ آزادی نہیں دینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لمبے عرصے تک ان پر بے شمار عذاب اس طرح کی بھیجی ہیں سختیاں، لیکن وہ آتے تھے، یہ بھی مان رہے کہ حضرت موسیٰ نبی ہیں اور ان کی دعا سے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہت سی مشکلیں بھی ٹال رہے ہیں ان کی، لیکن اپنی ہٹ درمی میں وہ جمے رہے۔ یہ فرعون اور اس کے لوگوں کی باتیں ہیں یہاں پہ۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اور پھر جب ہم نے وہ عذاب ایک اور قسم کا عذاب آنے کی مدت تک ہٹا دیتے تو عہد شکنی کر دیتے تھے، آخر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اور اس سرزمین کا بھی وارث بنایا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ عمارتیں بناتے اور انگوروں کے باغ چھتروں پر چڑھاتے تھے، ہم نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ یہاں پر ساری تباہی جو ہے وہ فرعون اور اس کی قوم کی آ رہی ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کو چھڑانے کے لیے حضرت موسیٰ ان کے ساتھ محنت کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنی اسرائیل جو ہیں وہ چونکہ انتہائی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، تو ایک دفعہ جو ہے حضرت موسیٰ نے فرعون 40 سال بنی اسرائیل کی آزادی کی جد و جہد کی، 40 سال تک حضرت موسیٰ کوشش کرتے رہے کہ بنی اسرائیل فرعون سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار موقع دیتا رہا، بار بار ریمائنڈر بھیجتا رہا، بار بار چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا رہا، لیکن اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ تو پھر جب وہ لوگ نہیں باز آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ تو فرعون اور اس کی قوم کو جب پتہ چل گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کا اور ان کی قوم کا پیچھا کیا، اور یہاں یہ لوگ بھاگتے بھاگتے ایک بحر کلزم پر آ پکڑا۔ پھر وہاں اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا۔ بنی اسرائیل تو بحفاظت حضرت موسیٰ کے پیچھے اس سمندر میں سے پار کر گئے، لیکن جو فرعون تھا وہ اپنے لاؤ لشکر کے سمیت اس میں ڈوب گیا۔ اچھا، جو یہاں پہ زمین اللہ تعالیٰ نے برکت والی زمین کے بارے میں کہتے ہیں، یہ ملک شام مراد ہے جو نہایت سرسبز و شاداب و زرخیز خطہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک بہت سے انبیاء کا مدفن اور مسکن ہے۔ مصر و شام دونوں مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ غالباً فرعون کے بعد کچھ بنی اسرائیلی مصر میں رہ گئے ہوں گے اور انہوں نے مصر کی حکومت سنبھالی ہوگی۔ یہ وعدہ ہے جو آیت نمبر 129 میں حضرت موسیٰ نے حکومت ملنے کے متعلق کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ وعدہ پورا کر دیا، ان کو آزادی دے دی ان فرعونیوں سے، اور ان کو اچھی جگہ پہ آباد کیا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے کہنے پر اس قوم نے صبر کیا تھا، 40 سال تک وہ صبر کرتے رہے اور اچھے وقت کا انتظار کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا، وہ ایک ایسی قوم کے پاس ہے جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔
کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا الہ بنا دو جیسے ان لوگوں کا الہ ہے۔ موسیٰ نے کہا بلا شبہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ ابھی دیکھیے بنی اسرائیل کے پلٹے، ٹھیک ہے، جب تک یہ مشکل میں تھے، تکلیف میں تھے، ذلت میں تھے، انہوں نے صبر بھی کیا اور مانا بھی بہت سی چیزوں کو اور انتظار بھی کیا اور سب کچھ کیا، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ان لوگوں کو پار لگا دیا اور ایک نئی دنیا میں پہنچا دیا جہاں پہ امن تھا، فضل تھا۔ اور یہاں پہنچتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ جو وہاں کے رہنے والے تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا الہ بنا دو جسے ہم پوجیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تم قوم ہی بڑی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں ہیں برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سراسر باطل ہے۔ پھر سمجھاتے ہیں کہ جو یہ بتوں کو پوج رہے ہیں یہ باطل کام ہے، اس میں نہیں پڑو۔ تو پھر کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی ایسا الہ تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت بخشی، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت بخشی، وہاں سے نکال کے لے آئے کہ ایک نبی کے ساتھ معجزے کے طور پہ نکالا وہاں سے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسرائیلیوں کو اپنی جو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ان کو یاد کروا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اسے 10 مزید راتوں سے پورا کیا، تو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئیں۔ اور جاتے وقت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے خلیفہ ہو، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا۔ اب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بلاتے ہیں نبوت عطا کرنے کے لیے، اور یہ سورۃ بقرہ میں بھی 40 دن کا ہی اس کا ذکر آتا ہے۔ اس حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور سینا میں بلایا، یہاں تک کہ تنہائی میں یکسو ہو کر وہ روزے رکھیں اور دن رات اللہ کی عبادت کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو شرف کلام بخشا تو انہیں اس سے جو لذت حاصل ہوئی تو بے اختیار دیدار کے لیے درخواست کر دی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 14ویں کی رات آپ ہمارے پاس آئے، فرمایا تم اپنے رب کو یوم قیامت ایسے دیکھو گے جیسے تم اسے اس چاند کو دیکھتے ہو، تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تاہم دنیا میں موجودہ آنکھیں اور موجودہ جسم اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتے۔ یوم قیامت مومنین صالحین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور یہ اللہ کا انعام ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ القیامہ کی آیت ہے۔ اس دن کئی چہرے پر رونق ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو ہر چیز سے دور پہاڑی کے اوپر لے گئے تاکہ وہ انہیں کتاب دے سکیں، اور وہ اس طرح علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی بہت ہی یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی پڑھا کہ آپ جو تھے جب وحی آنے والی تھی اس سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور لمبا لمبا قیام کرتے تھے وہاں پہ۔ تو ایک یکسوئی جو ہوتی ہے، ایک کنسنٹریٹڈ قسم کی جو اللہ کی طرف جو ہے توجہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہوتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جب ہم کسی چیز کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس کا حق ادا کریں، اس وقت کا اور اس علم کا جس کو ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور خاص طور پر قرآن اور اللہ کی باتیں یہاں پہ ہم پیچھے بار بار پڑھ کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کو غور سے سنو اور اس کے اوپر غور کرو۔ تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو خاص طور پر، اب بھی ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، کبھی ترجمے کی شکل میں اور کبھی اس کی آیتوں کی شکل میں، تو اس کو توجہ دینی چاہیے۔ اور چلتے پھرتے دنیا داری کے بہت سے کام اگر ہو سکے تو اوائڈ کریں۔ زندگی تو چلتی رہتی ہے، رمضان ہے، چند دن ہیں، ہم ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا فائدہ اس کا اٹھا سکیں، کیونکہ یہ جو اسپرٹ ہے ہمارے اندر یہ سارا سال نہیں ہوتی، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کے کلام کو اس کا حق دینا چاہیے تاکہ چیزیں ہمارے اندر صحیح طریقے سے ہم ایبزارب کریں، ہمارے دل میں اترے، ہمارے دماغ میں اترے،
تب کہیں جا کے ہمارے عمل میں اتریں گی. اگر ہم چلتے پھرتے ایک لیکچر کی طرح سنتے رہیں گے تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بیسٹ یہ ہے کہ قرآن کھول کر بیٹھا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم کون سی آیت پر اور کہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور آیتوں کو بھی دیکھیں تاکہ جب ہم قرآن پڑھیں بعد میں بھی تو ہم ان کو ریلیٹ کر سکیں اور اس کا ترجمہ ہمارے دل میں آئے اور ہم وہ کیفیت طاری کر سکیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جب قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے اوپر ہونی چاہیے، کہ جس میں جو ہے رکت بھی طاری ہوتی ہے، خوشی کے موقع ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ سوال کرتا تھا ہم اس کے جواب دیتے ہیں، کہیں ہم آمین کہتے ہیں، کہیں جنت مانگتے ہیں، کہیں دوزخ مانگتے ہیں. تو جب ہمیں سمجھ ہوگی تو ہم کریں گے. اور یہ آج جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک ہمارا قرآن مکمل ہوتا ہے. تو یہ ایک کوشش ہے قرآن کو سمجھنے کی، تو پوری اپنی بیسٹ ایفرٹ کریں کہ یہ ٹائم اسپیئر کریں مکمل اس کو سمجھنے کے لیے. دنیا کے کام تو کبھی ختم نہیں ہوتے، انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے ہم کرتے ہی رہیں گے. پھر جب حضرت موسیٰ کا اللہ نے کلام کیا تو پھر جو نیکسٹ ان کے دل میں ایک امیجیٹ جو خواہش ابھری ہوئی ہے کہ اللہ کو دیکھ بھی لیں. تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو شاید تم بھی مجھے دیکھ سکے گے. لیکن پھر جب اس کا رب کا پہاڑ پر جلوہ ہوا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے. اور پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو فوراً کہنے لگے تیری ذات پاک ہے، سبحانک تبت الیک، میں تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں، اور انا اول المومنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبیوں کی سنت ہے کہ اپنی نبوت پر سب سے پہلے وہ خود ایمان لاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ بھی فوراً ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توبہ کی کہ میں نے ایک ایسی چیز کا آپ سے مانگی جو ٹھیک نہیں تھی ان کے لیے. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے منتخب کر لیا ہے، جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن. یعنی جتنا آپ کو پہلے ہی میں نبوت بھی دے چکا، تمام جو فضیلت بھی دے دی آپ کو، اور اپنا کلام براہ راست اللہ سے کلام کا شرف بھی بخشا. تو اب جتنا میں آپ سے کہوں اسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے شکر گزار بن جاؤ. یعنی جو آپ کو مل گیا ہے اس کے اوپر شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، یہی بہت ہے. اور خوبصورتی دیکھیں اس آیت کی، پچھلی والی آیت کی، کہ حضرت موسیٰ نے جو ہی ریئلائز کرو یہ سارے نبی جو ہی کوئی ایسی چیز ان سے ہوتی ہے، امیج حضرت آدم نے بھی یہی کیا تھا، فوراً سے پہلے سجدے میں گرتے ہیں، فوراً سے پہلے نبی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس قدرت کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی غلطی پہ نادم ہوتے ہیں. اور یہی بشریت ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. اور اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک بات کی تفصیل لکھ دی، حکم دیا کہ اس پر مضبوطی سے عمل کرو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ ان پر اچھی طرح سے عمل کریں، عنقریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا. حضرت موسیٰ کو جو تورات تھی وہ تختیوں کی شکل میں ملی تھی، اور ان کے اوپر یعنی وہ ایک سیٹ جو تھے وہ آلریڈی جو نصیحتیں تھیں لکھی ہوئی ان کے پاس آئی تھیں. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بلا وجہ زمین میں اکڑے پھرتے ہیں، خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس سے ایمان نہ لائیں گے، اور وہ راہ ہدایت دیکھ لیں تو اختیار نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے فوراً پکڑ لیتے ہیں. اور ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی وارننگ آ رہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا. ایک شخص نے کہا ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر جانے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو رزق دیا حلال رزق تو اس کو پہننے اوڑھنے سے منع نہیں کیا، اس کی نعمتوں کو بھی استعمال کرنے سے منع نہیں کیا. ہم اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کا شکر کرتے ہیں
جو اللہ نے ہمیں دی، جو اس وقت بھی ہم یوز کر رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہم قرآن ایک ٹائم پہ سن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقل دی، سمجھ دی، قرآن ہمارے پاس کھلے ہوئے ہیں اور ہم ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں، اگر ان کو اچھا استعمال کریں تو یہی نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کا برا استعمال کریں گے تو یہی ہمارے لیے آزمائشیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے جب حق آنے کے بعد تکبر کرتے ہو، یعنی ایروگنس شو کرتے ہو اور اس کو اختیار نہیں کرتے جو اللہ نے کہا، تو یہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تکبر ہے، اور جس کے اندر رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور شیطان کو بھی اس لیے نکالا گیا تھا کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا۔ یہ مت بھولا کریں کبھی بھی، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کام وہ دنیا میں کرتے رہے۔ اچھا، یہ بار بار ایک آیت آ رہی کہ آیات کو جھٹلایا کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہم منہ سے کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے آخرت نہیں آنی، ایسی بات نہیں۔ ہم میں سے بہت سارے، ہم سب مانتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے، لیکن ہم وہ ایسے کام نہیں کرتے جو ہمیں آخرت میں سرخرو کر دیں، اور ہم جان بوجھ کے ایسے کاموں میں پڑے رہتے ہیں جو ہمیں آخرت میں ذلیل کرنے والے ہیں۔ تو جب ہمیں وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی آخرت کی۔ یہ تو پتہ ہے آنی ہے، ہمارا ایمان ہے، سب کو پتہ ہے آخرت آنی ہے، مرنا بھی اللہ کے سامنے۔ ایک مسلمان کو تو کم از کم پیدائشی طور پر یہ چیز دماغوں میں ڈالی جاتی ہے، لیکن پھر ان کے عملوں میں چینج کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کو جانتے بوجھتے پتہ ہے کہ انجام کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ، زندگی جائی جا رہی ہے، اللہ کی لمٹ ختم ہو رہی ہے، اللہ نے ایک زندگی دی ہے جتنی بھی دی، جس کو کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20، کوئی 60 سال، 70 سال، کتنا جی لے گا؟ تو لمٹ ہماری ختم ہو رہی ہے، لیکن ہم تیاری نہیں کرتے اللہ سے ملاقات کی، ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے جن سے اللہ نے منع کیا، ہم سے چھوٹتی ہی نہیں۔ تو یہ بھی ہم آخرت کا انکار کرنے والے میں ہوتے ہیں۔ جس کو خوف ہوگا وہ کم از کم کوشش ضرور کرے گا، باقی جو اس کی جو نتیجہ ہے وہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کرتا ہے، نہ ہی ان کو راستہ دکھاتا ہے، پھر بھی انہوں نے الہ بنا لیا، وہ تھے ہی بے انصاف۔ یعنی حضرت موسیٰ جاتے ہوئے انہیں شک تھا کہ یہ لوگ آتے خط بت پرستی میں پڑنے والے ہیں، اور انہوں نے خود مانگا تھا اپنے منہ سے الہ۔ تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا تو وہ جاتے ہوئے اپنے بھائی کو پیچھے ان کا نگران مقرر کر گئے، یعنی اپنا قائم مقام بنا گئے، اور کہنے لگے کہ ان کا خیال رکھنا، یعنی ان کے جو بھی عقائد ہیں یا پورا خیال رکھنا ان کا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سارے سے ہونے کی زیورات اکٹھے کی، اس کو ڈھال کے ایک اپنا معبود بنا لیا، بچڑا بنا لیا، بچڑے کی شکل میں اپنا الہ بنا لیا۔ تو اس کے اندر اس طرح بنایا کہ اس کے اندر سے آواز بھی نکلتی تھی، اپنا کوئی طریقہ نکال لیا ہوگا، تو اس کو اپنا الہ کہنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے وہ لوگ پیچھے سے جادوگری کے علاقے سے آتے تو اپنا کوئی شعبدہ دکھا کے اس میں سے آواز نکال لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ نہ تو یہ کوئی بات کرتا ہے، نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے، پھر بھی اتنے بے عقل ہیں کہ ایسی اپنے ہی ہاتھوں سے گھڑ کے اس کو اپنا الہ بنا کے سامنے رکھ لیا۔ یہ کتنے ہی ظالم اور بے انصاف لوگ ہیں۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ لوگ شرمسار ہوا، دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہمیں معاف نہیں کرے گا، تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ غصہ اور رن سے بھرے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہیں کہا، تم لوگوں نے میرے بعد بری جانشینی کی، تمہیں کیا جلدی پڑی تھی، اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہ کیا، پھر تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالتے، لہذا دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرو۔
حضرت موسیٰ جب کوہ طور سے واپس آتے ہیں کہ اپنی تورات لے کر اور اللہ سے ساری اپنی جو ہدایات لے کر، تو پیچھے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ قوم واپس شرک میں مبتلا ہو چکی ہے اور اپنا انہوں نے الہ بھی بنا لیا، تو انہوں نے آتے کے ساتھ غصہ بھی کیا اور کہنے لگے، حضرت ہارون جن کو وہ اپنا جانشین بنا کے گئے تو ان کو سر سے پکڑ کے بالوں سے کھینچا اور کہنے لگے کہ یہ کیا تم لوگ نے، میرے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ تو حضرت ہارون جو وہ کہتے ہیں کہ میرا بس نہیں چلا، میں کمزور تھا، یہ میری جان کے در پہ ہو گئے تھے، تو ان لوگوں نے اپنی مرضی کی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تو قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، تو موسیٰ نے دعا کی، اے میرے رب مجھے میرے بھائی کو بخش دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ اور اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو الہ بنایا ان پر ضرور ان کے رب کا غضب ہوگا اور دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے، اور اللہ پر افتراء کرنے والوں کو ہم ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ تو جو ہی ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا حضرت موسیٰ کا، تو انہوں نے فوراً دعا مانگی اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کو بری ذمہ کر دیا اس چیز سے، حضرت ہارون کو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو لوگوں نے بچڑے کو الہ بنایا ان کے اوپر ان کے اللہ کا غضب ضرور نازل ہوگا۔ اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر ایمان لے آئے تو اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو اس نے تختیاں اٹھا لیں، ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی، پھر اپنے رب سے جو ڈرتے تھے۔ انہوں نے غصے میں پہلے پھینک دی تھیں نا وہ ساری تختیاں، تو پھر ان کو جب سمجھ ساری چیز غصہ ان کا دور ہوا تو جا کے اپنی تختیاں انہوں نے واپس اٹھا لیں۔ اور ہماری طے شدہ میعاد کے لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی چن لیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا تو موسیٰ نے عرض کی، اے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے انہیں مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا، تو کیا ہم سب کو ہلاک کرتا ہے جو ہم سے کچھ احمقوں نے کیا؟ یہ تیری ایک آزمائش تھی جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دکھا دیتا ہے۔ تو ہمارا سرپرست ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک وہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے کچھ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ اگر اللہ تم سے کلام کرتا ہے تو پھر جب تک اللہ کا واضح کلام ہم آپ کے سامنے نہ دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ 70 لوگوں کو لے کے وہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ایک زلزلے کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہمارے لیے دنیا میں نیکی لکھ دے اور آخرت میں بھی، اور ہم نے تیری رجوع کر لیا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، سزا تو میں اسے ہی دیتا ہوں جسے چاہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، لہٰذا جو لوگ متقی ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے میں رحمت ہی لکھوں گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا پھر وعدہ کہ نیکی اور آخرت بھی اللہ کی طرف اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے عذاب تو سزا تو اسی کو آئے گی جسے میں چاہوں گا، لیکن جو لوگ اللہ کے لیے اللہ کی آیت پہ ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بھی تقوی کا ذکر آتا ہے ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر بھی آتا ہے، تو زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے میں رحمت ہی لکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین تخلیق کی یعنی زمین و آسمان مکمل کر لیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو کہ اس کے پاس عرش پر ہے، اور میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 جز کیے، اس میں سے 99 اجزاء اپنے پاس رکھ اور ایک جز دنیا میں اتار دیا، اور اسی ایک جز سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یعنی اس کائنات میں اس دنیا میں جتنا رحم ایک دوسرے کے لیے پایا جاتا ہے، جتنی مہربانی اور دل میں ہمدردی اور پیار محبت جو بھی ہے، نیکی کا جذبہ، وہ سب اس 1/100 ہے۔ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنی جو ہے جس کے صدقے جس کے اندر سے ہم لوگوں کی معافیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا مکمل بہت ضروری ہے اگر ہم معافی کی امید رکھتے ہیں۔ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ
واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اس رسول وہ لوگ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جس کا ذکر اپنے ہاں تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان سے اتارتا ہے اور بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، ان کی حمایت اور مدد کریں اور ان کی روشنی کی اتباع کریں اور اس کے ساتھ نازل کی گئی جو کتاب ہے اس کی اتباع کریں، تو یہی لوگ اصل میں فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں پہلے سے آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ان کی جو تعلیم ہے بیسکلی وہ کیا ہے کہ وہ رسول جو ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں، ان کے بوجھ ان سے اتارتے ہیں، یعنی گناہوں سے معافی کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں، بندشیں کھولتے ہیں، یعنی ان کو اندھیروں سے اور جہالت کے اندھیروں سے نکالتے ہیں، اور جو اپنی خود ساختہ رسموں میں جکڑے میں وہاں سے نکلیں گے لوگ۔ تو جو لوگ اس ساری چیزوں پر ایمان لے آئیں اور اس کی حمایت و مدد کریں اور اس روشنی کی اتباع کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، تو یہی لوگ ہیں جو مفلحون ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ جو آسمان و زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اس کے بغیر کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لے آؤ، اور جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے اس کی اتباع کرو، امید ہے تم ہدایت پاؤ گے۔ اور موسیٰ کی قوم ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اس کے حق کے مطابق ہدایت کرتے اور اس کے مطابق انصاف کرتے۔ یعنی ہر امت میں ایسے لوگ تھے جو ماننے والے بھی تھے، لیکن میجورٹی ہے وہ جھٹلانے والوں کی ہوتی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو 12 جماعتیں ہی بنا دیا تھا، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے وحی کی کہ چٹان پر اپنا عصا مارو، تو اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلہ نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ نیز ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور فرمایا پاکیزہ چیزیں ہیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ بھی نہ بگاڑا بلکہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسبات جو سبت کی جمع ہوتی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پوتا کے، تو یہاں سے مراد قبائل ہے، یعنی حضرت جو بنی اسرائیل جو تھے وہ 12 قبیلے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولادیں ہیں، حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، ان 12 بیٹوں کی اولادوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، جن پر حضرت موسیٰ نے 12 نقیب یعنی محافظ مقرر کیے تھے، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان کی دینی تربیت کا خیال رکھیں، ان کے علاوہ روزمرہ کے مسائل پر نظر رکھیں، یعنی ان کو ان کا نگران مقرر کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے ارض مقدسہ کی بشارت دی کہ یہ زمین تمہارے لیے لکھی جا چکی ہے، تم وہاں داخل ہو جاؤ، اس قوم نے بزدلی دکھائی، سرکشی دکھائی اور شان کریمی میں گستاخی کرتے ہوئے نہ صرف وہاں جانے سے انکار کر دیا بلکہ کہہ دیا اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور قتال کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ بات ہم سورۃ المائدہ میں پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہی منظر جو ہے وہ المائدہ کی کچھ اگلی آیتوں میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں جس کو میدان تہ بھی کہتے ہیں 40 سالہ سرگردانی مسلط کر دی گئی تھی۔ یاد رہے اس وقت بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ خوراک، پانی اور سایہ تینوں ان کی بنیادی ضروریات تھیں، اور ان میں سے ایک بھی انہیں چیز میسر نہ آتی تو ان کی موت واقع ہو جاتی۔ پانی کے لیے حضرت موسیٰ کے عصا کی ضرب سے 12 چشمے جاری کیے گئے تاکہ پانی کے مسئلہ میں کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ کھانے کو من و سلوہ اتارا گیا، اور من ایک میٹھی چیز تھی جو دھنیا کے بیج جیسی تھی اور رات کو اوس کی شکل میں نازل ہوتی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے جنہیں یہ لوگ بھون کر کباب بنا کر کھاتے۔ سایہ کے لیے بادلوں کا انتظام کیا۔ غور فرمائیے اگر ایسا انتظام کسی بادشاہ کو کرنا پڑے 40 سال تک کتنا کو بندوبست کر سکتے، لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا 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 ان کے ساتھ، اور ہم نے بنائی سے 12 قبیلوں کو 12 جماعتیں ہی بنا دیا تھا، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے وحی کے ذریعے اس چٹان پر اپنا عصا مارو، اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور ہر قبیلہ نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ نیز ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور فرمایا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑا بلکہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کر رہے تھے۔ اب ظلم میں انہوں نے کیا کہ یہ ساری رزق جو ان کو بیٹھے بٹھائے بغیر کسی محنت کے مل رہا تھا، سایہ بھی تھا، کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، میٹھا بھی تھا، اور شکار بھی کر رہے تھے، تو کہنے لگے
کہ اور جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ جہاں سے اپنے جی چاہے کھاؤ پیو دعا کرتے رہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو بھی زیادہ دیں گے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی، پھر اس کے نتیجے میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے انکار کیا، ان سے کہا گیا تھا تم جب بستی میں داخل ہو جاؤ تو حتتن کہتے ہوئے جانا، یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی زبان ٹیڑھا کرنے کے تو یہ ماہر تھے نا، تو زبان ٹیڑھا کر کے یہ آگے سے کہنے لگے کہ حباتن فی شعرہ، یعنی دانہ بالے، خود ہی اپنی حتتن کو بدل کے حباتن کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت بری لگی کہ نہ صرف انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ ایک اتنی اچھی بڑی رحمت ان پہ کر رہا ہے، صحراؤں سے اٹھا کے ایک سبز و شاداب زمین میں داخل کر رہا ہے اور ان کو بنی بنائی جگہ دی ہے اور ان سے کہا کہ اندر جاؤ، سر جھکاتے ہوئے شکر گزار بنتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے، بجائے اس کے کہ وہ شکر کرتے وہ اور اکڑ گئے اور انہوں نے بلکہ اللہ کے لفظوں کو ہی بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، اور ہفتے کے دن تو وہ مچھلیاں سینہ تان کر پانی پر ظاہر ہوتی اور ہفتہ کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں۔ اس طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ یہ وہ سبت کا واقعہ ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مچھلیاں ان کی آزمائش بنی تھیں اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں پر عذاب ڈالا۔